وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارے یہاں پر یہ جمع ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ فرانس کے اندر ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی. اگر توہین کرنے والا ایک آدمی ہوتا، اگر توہین کرنے والا ایک اخبار ہوتا، اگر توہین کرنے والا صرف ایک رسالہ ہوتا یا ایک کوئی ٹی وی اسٹیشن ہوتا تو بات برداشت کر لی جاتی. اب ظلم یہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کی نگرانی کے اندر پورے حکومت کے سامنے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جا رہی ہے. اس نبی کی توہین کی جا رہی ہے جس نبی کے صدقے سے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ کفار کو بھی امن ملا ہے. اور ان کفار کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے سے میرے نبی کی شان میں کمی نہیں آ سکتی. اس نبی کی شان میں کیسے کمی آ سکتی ہے جس نبی کے ساتھ کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں میرے نبی کی طرف، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر پتھر محبت کرنے پہ آئے، ابو جہل کے ہاتھ کے اندر کلمہ پڑھ کے بتا دیتا ہے یہ نبی عزتوں والا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کافر کہتا ہے کہ اگر یہ درخت سامنے والا تمہاری گواہی دے دے میں تمہیں نبی مان لوں گا، وہ درخت نبی علیہ السلام ان کے پاس نہیں جاتے ہیں، درخت کو بلاتے ہیں، درخت پاس آ کے گواہی دیتا ہے تو سچا ہے، تو عزتوں والا ہے. اس نبی کو، اس نبی کی شان کو کون کم کر سکتا ہے جس نبی کی شان خود اللہ رب العزت نے ان کے سر کے اوپر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج پہنا کر جو دے دی. اس نبی کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا. اس نبی کے ساتھ محبت کرنے والے پہلے بھی آئے اور پھر بھی آتے رہیں گے اور موجود ہیں. اور دنیا کے اندر اس طرح کی مثالیں قائم ہیں کہ جب دل کے اندر عشق رسول آ جاتا ہے وہ یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار پکڑ لیتے ہیں، ان کو باندھ دیا جاتا ہے، تلوار ان کے اوپر چلائی جاتی ہے اور ان کو آخری وقت پہ کہا جاتا ہے خبیب اسی حال میں مرنا پسند کرو گے یا پھر اگر تمہاری جگہ پر محمد کو کھڑا کر دیا جائے تم کہہ دو کہ اگر آج میری جگہ پر یہاں پہ محمد آ جائیں اور مجھے چھوڑ دیا جائے، صرف اتنا کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ظالموں میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں تو یہ کہتا ہوں میرے 100 وجود ہوتے مجھے 100 دفعہ زندہ کیا جاتا اور 100 دفعہ تلواروں کے ساتھ مجھے زخمی کر کے چھلنی کر کے مجھے شہید کر دیا جاتا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں. مرد آباد، مرد آباد، پورا فرات، مرد آباد، پورا فرات، مرد آباد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ناروے، سویڈن، ڈنمارک اور فرانس بند کرے ہماری نعیم نبی کی شان میں گستاخی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک. آج بظاہر ہم مسلمان کمزور لگ رہے ہیں. اگر آج ہمارے پاس میں اور کچھ نہیں تو دیکھیں کفار نے ہمارے سب سے قیمتی چیز کے اوپر، ہمارے ایمان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. مسلمان کے نزدیک سب سے قیمتی اس کا ایمان ہے، کفار کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ان کا مال اور دولت ہے. وہ ہمیں ایمان کے ذریعے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کو ان کے مالوں کے ذریعے سے اور ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے. اور بات یہ ہے اگر ہم کمزور ہیں ہمارا خدا وہ کمزور نہیں ہے. اے اللہ پہلے جب نبی آئے اور ان کی قوموں نے جب تیرے نبیوں کی توہین کی تو انہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. میں جب قرآن کھولتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے فرعون نے موسیٰ کی تکذیب کی، فرعون نے موسیٰ کی توہین کی، اللہ نے پانی
کے اندر غرق کر کے اس کو رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے توہین کی, اللہ نے زلزلہ کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد آئی, انہوں نے توہین کی. اللہ رب العزت نے 7 رات 8 دن تک لگاتار تیز ہوا چلا کے نبی علیہ السلام اس وقت کے نبی کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا. صالح علیہ السلام کی بات آئی, انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی. جب قوم نے صالح علیہ السلام کی توہین کی, جب نبی کی توہین کی, نبی کے اونٹنی کو 9 گنڈوں نے جب ان کے پاؤں کاٹ دیے, اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آیا. اللہ رب العزت نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. اے اللہ, میں جانتا ہوں, میرا یقین بھی ہے تو آج بھی قادر ہے, میرا اللہ آج بھی قادر ہے. یا اللہ, پہلے وقت کے نبیوں کی توہین ہو, تیرے زلزلے آ جائیں. یا اللہ, تو آج بھی زلزلہ لانے پر قادر ہے. یا اللہ, ہم سب کو تباہ و برباد کر دے. آمین. یا اللہ, تو نے ان کو بنائیاں ختم کر دی تھیں جنہوں نے نبیوں کی توہین کی. یا اللہ, تو نے پتھروں کی بارش برسائی. یا اللہ, تو آج بھی, یا اللہ, تو دیکھ رہا ہے. یا اللہ, آج کفار اتنا وہ ہو گیا ہے, یا اللہ, اتنا وہ سامنے آ گیا ہے کہ تیرے نبی کی توہین کی جا رہی ہے, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے. یا اللہ, ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, یا اللہ, ہماری آنکھوں کے سامنے فرانس کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ, ہر اس کے جو میرے نبی کی توہین کرنے والا ہے, یا اللہ, ان کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ, ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے. یہ کس نبی کی توہین کی گئی؟ یا اللہ, وہ نبی جب ان کی رخساروں کی باتیں آئے تو رخسار کا نام نہ لے, میرے نبی کے رخساروں کی قسمیں کھائے. یا اللہ, جب زلفوں کی بات آئے میرے نبی کا نام ختم ہو جائے. یا اللہ, میرے نبی کی زلفوں کی تو قسمیں کھائے. یا اللہ, میرا نبی مکے میں سے گزرے تو مکے کی قسمیں کھائیں. یا اللہ, میرے نبی مدینے میں گزرے تو مدینوں کی قسمیں کھائیں. یا اللہ, میرے نبی کے قدموں پر مر مٹنے والے صحابہ کرام, مر مٹنے والے ان عشاق کی تو بات چھوڑے. یا اللہ, تجھے اتنی محبت کہ تو صحابہ کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی بھی قسمیں کھائیں. یا اللہ, آج اس نبی کی توہین کی جا رہی ہے. یا اللہ, بھیج فرشتوں کو. یا اللہ, بھیج جبرائیل امین کو. یا اللہ, جبرائیل امین جو ایک چیخ کے ساتھ پورے قوم لوط کو تہ بالا کر کے رکھ دیا تھا. یا اللہ, آج بھی تو قادر ہے. یا اللہ, فرانس کو تباہ و برباد. میرے بھائیو, ہم انتہائی بظاہر کمزور ہیں, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم اتنا کر سکتے ہیں. میں وقت کے حکمرانوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں, اب ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک طرف ہمیں اپنا وہ مال دولت اور وہ ان کے ساتھ جو تجارت ہے وہ نظر آتی ہے, دوسری طرف آقا علیہ السلام کی محبت ہے. میں حکمرانوں سے یہی گزارش کروں گا, لات مارو ایسی دولت کو جو ہمارے نبی کی محبت پر جو ہے وہ آ جائے. ہماری آخر میں گزارش یہی ہے, یہی اعلامیہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک مل کر فرانس کو لگام دیں, اس کو لگام دیں, اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں. میں یہی کہوں گا اپنے حکومت سے بھی کہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجو اور اپنے سفیر کو یہاں پہ واپس بلایا جائے. ہمیں اس ملک کے ساتھ ایسی تجارت بھی نہیں کرنی جو ہمارے نبی کی توہین کرے. اور ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں, نبی علیہ السلام ہر معاف کر سکتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو توہین والا معاملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں سب کو معاف کر رہا ہوں. اس کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے, اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے گالیاں دی تھی اس کو بھی معاف کر دیا. جس نے میرے نبی کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا. جنہوں نے مکہ کے میرے نبی کو تکالیف پہنچانے کے پروگرام بنائے تھے, میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا, لیکن اعلان کیا, لوگوں آج فتح مکہ کے موقع پہ میں سب کو معاف کرتا ہوں, لیکن میری توہین کرنے والا ابن خطل اس کو میں معاف نہیں کر سکتا. وہ جہاں ملے, جس جگہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے. ایک صحابی جاتے ہیں, وہ جا کے دیکھتے ہیں, ابن خطل سمجھ جاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے آ گیا. وہ فوراً گیا اور خانہ کعبے کا غلاف پکڑ لیا. اس نے سمجھا کہ خانہ کعبہ کے اندر مجھے چھوڑ دیا جائے گا. صحابی واپس آ کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن خطل تو خانہ کعبہ کے اندر چھپ گیا ہے, اس نے کعبے کو پکڑ لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو محمد کی توہین کرے اس کو خانہ کعبہ بھی دفاع نہیں کر سکتا, اس کو خانہ کعبہ بھی نہیں روک سکتا, جاؤ وہیں پر اس کو سر قلم کرو. سبحان اللہ. تو نبی کا جو توہین کرنے والا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے. انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی ایسا ضرور اٹھے گا
جو ہمارے نبی کی شان کے اندر گستاخی کرنے والا میکرون کے بھی ایک دن اس صدر کا فرانس کے صدر کا بھی سر قلم کر کے ایک دن انشاءاللہ روڈ پہ پڑا انشاءاللہ اور اگر خدا مجھے یہ موقع دے تو میں بھی اپنے لیے شہادت سمجھوں گا کیونکہ ہمارے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے مسلمان سب کچھ برداشت کرتا ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی انگلی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا تو آپ حضرات سب اس معاملے میں اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ سفارتی طور پر تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے انشاءاللہ بائیکاٹ کیا جائے ان کے سفیر کو واپس بھیجا جائے اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے اور ان کے ساتھ اور اس معاہدے اور اس بات کو اقوام متحدہ تک اور دوسرے پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے کہ تاکہ ایک عالمی طور پر عالمی سطح پر کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی ایک اٹھے کسی جگہ سے بھی اور میرے نبی کی توہین کر دے اور وہ کہہ دے کہ یہ تو مذہبی آزادی ہے یہ مذہبی آزادی نہیں یہ بدماشی ہے اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو کر اس بدماشی کو روکیں تو ارادہ ہے انشاءاللہ سب کا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین